نجو نائی کی حجامت کا دور دور تک چرچا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے بھی حجامت کرتا تو کوئی ذرا سی حامی باقی نہ چھوڑتا۔ اس اعلیٰ کارکردگی کے باعث بڑے بڑے امیر، مشیر، دور دراز علاقوں کے لوگ اس کے پاس آ کے حجامت بنوانے میں اپنی خوش بختی سمجھتے تھے۔ ایک دن نجو نائی اپنی دکان پر کام میں مصروف تھا کہ لکڑیاں فروخت کرنے والے شخص کی آواز آئی، لکڑی لے لو، سوکھی لکڑی۔ نجو نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے وہ شخص گدھے پر لکڑیاں لے جاتا نظر آیا۔ نجو نائی بولا، 2 آنے لو اور لکڑی دے دو بھائی۔ 1 مان لکڑی، صرف 2 آنے، توبہ توبہ۔ لکڑی فروش منہ بنا کر جانے لگا تو نجو اسے دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ ارے ناراض مت ہو، چلو تم ہی بتاؤ کتنے میں دو گے؟ نجو نائی نے پوچھا۔ 4 آنے سے کم نہیں دوں گا بھائی۔ سب کی سب؟ ہاں جی بالکل سب کی سب۔ ہاں جی 1 بھی کم نہیں۔ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا۔ سوچ لو میاں، کہیں بعد میں۔ سوچنا کیسا جی، یہ تو میرا روز کا دھندا ہے۔ اچھا تو چلو پھر اتارو سب لکڑیاں اور پیسے لو۔ ابھی لیجئے جی۔ لکڑی فروش نے گدھے سے تمام لکڑیاں اتار کے دکان کے اندر ایک طرف رکھ دی اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد قیمت طلب کی۔ ارے مال تو پورا دو جناب، مال پورا دیا ہے، اور یہ لکڑی بھی تو دو۔ نجو کاٹھی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ جی یہ تو لکڑی رکھنے کی کاٹھی ہے۔ ہاں ہے تو لکڑی نا۔ جی جی کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ تم نے زبان کی تھی کہ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا، 1 بھی کم نہیں ہوگی۔ جناب مذاق چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے، پیسے دیجئے۔ نجو نائی نے پیسے نکالے اور گدھے کی پیٹھ سے کاٹھی اتار کر بولا، یہ لو اپنے پیسے۔ بھائی یہ ظلم مت کرو، غریب پر رحم کرو۔ لکڑی فروش نے ہاتھ باندھے، گڑ گڑایا، رویا دھویا، لیکن نجو نہ مانا۔ مجبور ہو کر لکڑی فروش وہاں سے چل دیا اور سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ سارا واقعہ سنا کر انصاف طلب کیا، لیکن قاضی صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا کیونکہ وہ خود نجو نائی کا گاہک تھا۔ لکڑی فروش کئی اہم لوگوں کے پاس گیا، لیکن نجو نائی کے گاہک ہونے کے باعث کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکا۔ کسی نے اسے بادشاہ سلامت کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو دل میں امید کی کرن لیے سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ سلامت کو تفصیل کے ساتھ لٹنے کی کہانی سنائی۔ نجو نے اپنی مکاری کی بدولت تمہاری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، سودا کرنے سے قبل تمہیں محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے تھی، بے وقوف۔ حضور ان پڑھ ہوں اس لیے جھانسے میں آ گیا۔ اب آپ ہی کچھ کیجئے تاکہ لکڑی لادنے کی کاٹھی واپس حاصل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا، غور سے سنو۔ بادشاہ سلامت نے ایک ترکیب سوچی اور اس کے کان میں بتانے لگے۔ چند روز بعد لکڑی فروش دوبارہ نجو کے پاس پہنچا۔ ہاں بھائی بولو کیسے آنا ہوا؟ نجو نائی کینچی تیز کرتے ہوئے بولا۔ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت کے محل میں ملازمت مل گئی ہے۔ محل کے درگاہ نے اچھی حجامت بنوانے کی شرط رکھی ہے، اور اچھا پھر میں نے آپ کے کام کی بڑی تعریف سنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مہارت سے گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔ شکریہ بھائی، یہ تو لوگوں کی محبت ہے۔ بس تو اب میں بھی آپ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مطلب کہ حجامت بنوانا چاہتے ہو؟ جی بالکل، ایک میں ہوں اور ایک میرا ساتھی بھی ہے جو میرے ساتھ ہی محل میں کام کرے گا۔ دونوں کی حجامت کے کتنے پیسے لوگے؟ دونوں کے 4 آنے لوں گا۔ منظور ہے، آپ پہلے میری حجامت بنائیں، اس کے بعد میرے دوست کی باری ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ نجو نے لکڑی فروش کو بٹھایا اور ذرا دیر میں اس کی حجامت مکمل کر دی، پھر بولا، اب فٹافٹ اپنے ساتھی کو بلا لو۔ لکڑی فروش نے اس بات میں گردن ہلائی، دکان کے باہر کھڑے گدھے کو ہانک کر اندر لایا۔ لیجئے جناب، میرا ساتھی آ گیا، اس کی چمڑی نرم ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ حجامت بنائیے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نجو زور سے دہاڑا۔
میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو اس گدھے کو۔ دیکھیے یہ طے ہوا تھا کہ آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے۔ زبان کا بھرم رکھیے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ او اب بات سمجھ میں آئی۔ نجو نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، انتقامی کارروائی کر رہے ہو، وہ بھی نجو کے ساتھ؟ ٹھہرو تو صحیح، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجو نے چھڑی اٹھائی اور گدھے کو مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجو نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑیاں بیچنے والا دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کی زیادتی کا احوال سن کر انہوں نے فوراً حکم دیا نجو نائی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلد ہی نجو کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے اس پر غسیلی نگاہ ڈالی اور بولے، نجو تو نے لکڑی فروش سے اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضور، نجو نے سرہم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی حمیت ہوتی ہے جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تو نے جو کہا وہ کیا کیوں نہیں؟ حضور مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا دوست گدھا ہوگا؟ گدھا یا انسان، تمہیں زبان کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر کاٹھی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کر کے تم استعمال کر سکتا ہے تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑے چونک پر تم کھلے عام اس آدمی کی گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل میں چلے گئے۔ اگلے روز نجو نائی بڑے چوک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجو کی عزت حاک میں مل گئی۔ چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں اور چلا گیا۔